السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک غریب آدمی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ ایک غریب آدمی کو ایک پیڑ کے نیچے اتنا خزانہ ملا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائے گی۔ تو دوستو، آخر پیڑ کے نیچے خزانہ کیسے ملا اور یہ ایک بڑی سی مچھلی کا واقعہ ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والی تمام ہی دلچسپ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، دو سگے بھائی ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا اور وہ بہت رحم دل بھی تھا، لیکن وہ غریب تھا، جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکی سے اس نے بہت سی دولت اکٹھا کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر میں اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں کوئی بھی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے بن جاتا تو کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا تھا۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر تک وہی کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے ایک عام سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اجنبی ہو کیا؟ اس سے پہلے تمہیں میں نے اس شہر میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس غریب آدمی نے کہا، حضور، میں بہت غریب آدمی ہوں، قسمت کو آزمانے کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھے ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے ضرور بتانا کہ میرا محل بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ تو غریب آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور وہ غریب آدمی اپنے سفر پر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 رکعت نفل ضرور ادا کرتا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں دریا سے وضو کر کے میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ وہ وضو کر کے وہ نماز کی نیت باندھ ہی رہا تھا کہ دریا میں ایک بہت بڑی سی مچھلی باہر نکلی، اور اس مچھلی کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا۔ اس نے آج تک ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا نہیں، بس ذہن میں اس کے یہ سوال ضرور اٹھا تھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا تو وہ مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پا لو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا، ایسا کیا معاملہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنی پریشان ہو؟ اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہے، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ مچھلی کہنے لگی، میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں، میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا آخر اس کا کیا سبب ہے، اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل ہی جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا راز ہے۔ سوچو
پانی میں رہ کر بھی میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا تم بے فکر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارے سوال کا جواب ضرور مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا، کسی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا، اس میں بڑے بڑے درخت موجود تھے۔ اسے بھوک لگی، کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آلوچے کا پیڑ نظر آیا۔ اس نے کچے پکے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے بالکل نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے تاکہ کوئی دھوکے میں اس کا پھل اس طرح سے نہ کھائے۔ آخر وہ توڑنے لگا تو آلوچے کا پیڑ فریاد کرتے ہوئے بولا، بھائی مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں تو خود بہت پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ پھر کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پیڑ سے بھی وعدہ کر لیا۔ اب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا۔ وہ بہت اندھیری جگہ تھی، وہاں پر کسی بھی انسان کے رہنے کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی انسان وہاں بھولے سے بھی قدم رکھ دیتا تو کوئی نہ کوئی درندہ اسے کھا لیتا، اسے اپنا نوالا بنا لیتا۔ لیکن اس آدمی کو درختوں کے جھنڈ میں گھاس پھوس کی ایک جھوپڑی نظر آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی انسان ہو سکتا تھا۔ وہ تھک تو چکا تھا اور بہادر بھی تھا کہ اگر کوئی درندہ جانور اس کے پاس آتا تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑا آرام کرنے کے لیے میں اس جھوپڑی میں داخل ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر سو جاتا ہوں اور آگے اپنے سفر کو شروع کروں گا۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بوڑھے فقیر گہری نیند میں سو رہے ہیں، اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور وہ سو بھی رہے ہیں۔ نہ جانے وہ کس دنیا میں تھے۔ غریب آدمی نے فقیر کو ہلانے اور جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنے گہری نیند میں تھے کہ اس کے ہلانے کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ اس نے سوچا ان کی نیند خراب نہیں کروں گا، میں قریب ہی آرام کر لیتا ہوں، جب یہ اٹھیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کم سے کم ان کو نقصان پہنچانے تو نہیں آیا۔ وہ قریب جا کر لیٹ گیا، لیکن ابھی لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اسے جھوپڑی سے باہر عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی زمین پر رینگ کر چل رہا ہے۔ وہ جنگل میں رہنے والا خونی ایک بہت بڑا اژدہا تھا، یعنی وہ بہت بڑا سانپ تھا۔ ابھی وہ آدمی باہر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ بہت بڑی سونے کی تلوار تھی۔ اس نے اس تلوار کو اٹھایا اور باہر آ کر اژدہے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اژدہا اس سے پہلے کہ اس پر حملہ کرتا، اس نے اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کو مار کر وہ فتح یابی کے ساتھ جھوپڑی کے اندر آیا تو دیکھا فقیر جو ابھی کچھ دیر پہلے سو رہا تھا اب وہ جاگ گیا ہے۔ فقیر نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ کی جھوپڑی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا تھا، اگر میری وجہ سے آپ کی نیند میں دخل پیدا ہوا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی جھوپڑی میں آ گیا تھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس فقیر نے کہا بیٹا تمہاری وجہ سے نیند خراب نہیں ہوئی بلکہ تمہاری وجہ سے ہم گہری نیند سے جاگے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ ہم 12 سال تک سوتے رہتے ہیں اور 12 سال تک جاگتے رہتے ہیں۔ تم نے آج وہ کارنامہ انجام دے دیا ہے جس کو کوئی بھی انسان اب تک نہیں کر سکا۔ تم نے ہماری اس تلوار سے اس اژدہے کو مار دیا جس نے اب تک نہ جانے کتنے آدمی زندہ ہی نگل لیے ہیں۔ یہ خونی اژدہا ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور تم نے جو کام کیا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا، اور تمہاری اس بات سے خوش ہو کر میں تم سے کہتا ہوں تمہارا جو مقصد ہے اسے پانے کے لیے تمہیں اب شہر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو سوال اب تک لے کر آئے ہو ان سوالوں کو ایک ایک کر کے بیان کرو۔ اس غریب آدمی نے کہا میں تو راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں بادشاہ کے محل کے پاس مجھے ایک عجیب نظارہ نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے،
لیکن اس کا ایک حصہ بار بار گرتا جا رہا ہے۔ فقیر نے کہا، بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ جب تک بادشاہ اپنے بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا، لیکن وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ فقیر نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر دولت مند کے ساتھ ہو، اور اس کی بیٹی اللہ والی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی غریب سے شادی کرے، لیکن بادشاہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس آپ اس بادشاہ سے کہہ دو، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کر دیتے ہو تو تمہارا محل جو اب تک گرا جا رہا ہے وہ اب نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس نے مچھلی کا مسئلہ بیان کیا۔ فقیر نے کہا، مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت عطا کی ہے، مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے دل میں دبائے بیٹھی ہے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنی عقل سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا رنگ سیاہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، وہ کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور دوسری بات یہ کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کبھی جاری نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق درود پاک پڑھتی ہے اور وہ کلمہ بھی پڑھتی رہتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ عام مچھلیوں جیسا نہیں ہے بلکہ کالا ہے، جس کو دیکھ کر ہر انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس غریب آدمی نے کہا، اس آلوچے کے پیڑ کا پھل آخر کڑوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائے گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا، تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور اس خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اسے کہا، اللہ کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس خزانے کو کھود کر باہر نکالو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا، اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ پہنچاؤ، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، بس اس اللہ والے نے مجھے یہ باتیں بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جب تم یہاں آئے تو تم نے وہ چیزیں دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنے سلطنت کے شہزادے یہاں آئے ہیں اور ہماری بیٹی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا محل آخر گر کیوں جاتا ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، تم انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو،
آج کی اس کہانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چرندے ہو، پرندے ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ضرورت مند ہو، ہمیں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بگڑیاں بنتی ہے اور اللہ رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایسی نصیحت سبق آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی، ملتے ہی انشاءاللہ ایسے ہی کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔